محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک نہایت ہی اہم موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ ہم نے اکثر کچھ مسلکی علماء کو جو کہ بڑے بڑے علماء ہیں اور صاحب علم و فضل بھی ہیں اور ان کے بڑے ماننے والے بھی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بیک وقت کوئی مسلمان ایک ہی مسلک پر قائم رہ سکتا ہے، اور اگر وہ کئی مسلکوں پر قائم رہے گا یا اس کی طرف توجہ دے گا تو اس طرح سے وہ آسانی تلاش کرنے والا ہو جائے گا۔ اپنے اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ سنے ہوں گے۔ میں کل ایک عالم دین کو سن رہا تھا، انہوں نے بھی اس پر بڑا زور دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مسئلے میں 2 فتوے دیے ہیں؟ یعنی آپ سب سے پہلے اس عالم کا ایک قول ہے وہ سن لیں تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اس عالم کا کہنا یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح کے انہوں نے کئی مسائل جو ہے وہ بیان کیے اور کہا کہ بندہ کیا کرے، امام شافعی کو فالو کرے یا امام ابو حنیفہ کو فالو کرے۔ اسی طرح سے نکاح کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بغیر گواہ کے کسی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے، یعنی گواہ سے مراد یہ ہے کہ اس کا ولی اگر راضی نہ ہو تو نکاح ہو سکتا ہے، نکاح نہیں ہو سکتا ہے امام شافعی کے نزدیک۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر ولی راضی نہ ہو جب بھی جو ہے بالغ لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے کئی مسائل جو ہے انہوں نے بیان کیے اور لوگوں کو الجھانے اور ورغلانے کی کوشش کی کہ آپ جس مسلک پر قائم ہیں آپ اسی مسلک پر قائم رہیں اور کسی بھی حال میں آپ اپنے مسلک کو نہ چھوڑیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ سن 200 ہجری کے بعد فقہ جو ہے وہ مرتب ہوئی ہے اور مسلک کا جو ظہور ہوا ہے اور لوگ مسلکی ہوئے ہیں۔ سن 200 ہجری سے پہلے لوگ جب کسی مسلک کو نہیں مانتے تھے، کوئی فقہی مسلک نہیں تھا، تو کیا اس وقت کے لوگ آسانیاں تلاش کرنے والے تھے آپ کے بقول؟ کیا ان لوگوں کا دین جو ہے معتبر نہیں تھا؟ اور سب سے بڑا سوال میرا یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتویٰ دیا ہے، یہ فرمایا ہے کہ خون اگر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ بھی جائے، خون اگر بہہ جائے تو وضو نہیں بھی ٹوٹتا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ممکن ہے کہ ایک ہی مسئلے میں 2 فتوے دیں، 2 طرح کے احکامات بیان کریں؟ یہ کتنا بڑا الزام ہے جو مسلکی لوگ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگاتے ہیں۔ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ بیک وقت آدمی مسلمان رہتے ہوئے تمام جو مسالک کے جو فتوے ہیں ان تمام فتووں سے استفادہ کر سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ فرض کریں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ایک مجلس کے اندر، فقہ حنفی کے مطابق اسے طلاق بائنہ پڑ گئی ہے، اب اس کو حلالہ کرنا ہوگا۔ اب حلالہ کی بحث میں نہیں جاتا ہوں، کس طرح کے حلالہ جو ہے یہ علماء کراتے ہیں، حنفی علماء، یا آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں، لیکن اہل حدیث علماء کا کہنا یہ ہے، یا پھر کہیں کہ آپ شافعی مسلک یہ ہے کہ ان کی 3 طلاق ایک مانی جائے گی اور انہیں رجوع کا اختیار دیا جائے گا۔ اب اگر کوئی مسلمان
حنفی ہے تو کیا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شافعی مسلک سے فائدہ اٹھائے؟ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے کہ آپ ان کو فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے؟ آپ کون ہوتے مجبور کرنے والے کہ اپنی بیٹی کا یا اپنی بہو کا یا اپنی بیوی کا لازماً حلالہ کراؤ، اور پھر آپ وہ گندہ حلالہ کرائے جس کا اسلام میں جو ہے کوئی تصور نہیں ہے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں، میرا اپنا یہ ماننا ہے اور میری اپنی یہ سوچ ہے جس سے کہ آپ مکمل اتفاق کریں گے کہ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان کے سارے فقہ کی قدر کرنی چاہیے، فقہ اماموں کی قدر کرنی چاہیے، اور جہاں پر بھی آسانیاں ان کو دکھ رہی ہیں، جس مسئلے میں بھی آسانیاں دکھ رہی ہیں، اگر اس کی پشت پر کوئی دلیل ہے اور وہ اپنی علمی استطاعت کی بنیاد پر اس کو کاٹ نہیں سکتا ہے، وہ صحیح مان رہا ہے، تو اس سے استفادہ کرنے میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے، پورے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے، پوری شریعت کو آسان بنایا ہے۔ جتنے لوگ بھی مسلمان ہوئے ہیں دین کی آسانی کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں۔ جو مشقتیں پہلے کی شریعتوں میں اور منہجوں میں یا کہیں مذہبوں میں، مذاہب میں پائی جاتی تھی، ان مشقتوں سے اسلام نے نکالا ہے۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ائمہ کرام، تمام علماء کرام، چاہے وہ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ان کی قدر و منزلت ہمارے دل میں بٹھائے اور ان کے مطالعے سے، ان کی تحقیق سے، ان کے اجتہاد سے پوری امت کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس نفرتی ٹولہ سے محفوظ رکھے کہ یہ میرے علماء ہیں، یہ آپ کے علماء ہیں، یہ حق پہ ہیں اور یہ باطل پہ ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔